اللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین صلی اللہ علی محمد وآلہ اجمعین واللعنۃ الدائمۃ علی اعداء محمد وآل محمد اما بعد وفقنا اللہ وإیاکم للعلم والعمل الصالحین انشاءاللہ تعالی۔ ایک مرتبہ درود پڑھ لیتے ہیں جی۔ اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجهم النائب الثالث، نیابت خاصہ میں گفتگو جاری تھی اور دو نائبین کا ذکر ہو چکا کہ جو باپ اور بیٹا تھے، عثمان بن سعید اور محمد بن عثمان، کہ جن کی عظمت کے متعلق امام علیہ السلام کی روایات اور خطوط بھی کیا ہے آپ کے سامنے بیان ہو چکے۔ محمد بن عثمان جو دوسرے نائب تھے، انہوں نے اپنی زندگی میں امام علیہ السلام کے حکم سے حسین بن روح نوبختی کو جو ہے وہ اپنا نائب بنایا، جن کا نام جو ہے وہ حسین بن روح ہے۔ روح کی بجائے جو ہے وہ یہ لفظ روح کیا پڑھا جاتا ہے، اور ان کی جو کنیت ہے وہ ابو القاسم ہے، اور جو ان کا لقب ہے وہ ایک ہی لقب ہے جو مشہور ہے نوبختی کے نام سے۔ مصنف یہ لکھتے ہیں کہ حسین بن روح اس زمانے کی جو ہے وہ مشہور جو ہے وہ شخصیت تھے، اور تمام شیعوں کے ہاں بلکہ جو ہے وہ اہل سنت کے ہاں بھی جو ہے یہ بڑے جو ہے وہ مشہور اور معتبر کے مانے جاتے تھے۔ اور صورتحال یوں تھی کہ جو امام علیہ السلام کے نائب ہوتے تھے وہ بھی اپنے کاموں کی ذمہ داری آگے جو ہے وہ مزید لوگوں کو دیتے تھے، یعنی وہ بھی مزید اپنے کیا آگے نائب بناتے تھے۔ تو جو دوسرے نائب تھے محمد بن عثمان، انہوں نے جو ہے وہ حسین بن روح کو بھی جو ہے وہ اپنا نائب اور وکیل کیا بنایا ہوا تھا، کہ وہ جو املاک ہیں، وہ جو اموال ہیں، ان کے اوپر اور شیعوں کے درمیان اور نائب ثانی جو محمد بن عثمان ہیں ان کے درمیان جو کردار واسطے کا جو ہے وہ ادا کرتے تھے وہ حسین بن روح تھے، اور تعلیمات کو نقل کرنا، اوامر کو اور جو راز کی باتیں ہوتی تھیں شیعوں کے لیے پہنچانا، اس میں جو ہے وہ حسین بن روح کا کیا ہوتا تھا، کردار ہوتا تھا۔ یعنی صورتحال یوں بنی تھی کہ جو دوسرے نائب تھے چونکہ وہ ان کو بہت زیادہ ذمہ داریاں دیا کرتے تھے، تو لوگوں کو جو ہے وہ اعتماد حسین بن روح کے اوپر کیا بن گیا تھا، اور سارے کے سارے لوگ جو ہے وہ ان کے فضل کی، ان کی دین کی اور منصب وکالت کے اہل ہونے کی بھی کیا گواہی دینے لگے تھے کہ یہ جو بندہ ہے وہ واقعاً کیا امام علیہ السلام کا وکیل بننے کا جو ہے وہ حق رکھتا ہے۔ اور اس کے علاوہ آپ کی جو عقل اور ذہانت ہے اس کے اعتبار سے بھی کیا شہرت تھی، اور عقل، ذہانت اور جو امن و امان کی جو کیفیت کو باقی رکھنا، اس حوالے سے جو ہے وہ اتنی ان کی عظمت تھی کہ چاہے وہ شیعہ ہو یا سنی ہو، موافق ہو یا مخالف ہو، وہ جو ہے وہ آپ کا سب جو ہے وہ احترام کیا کرتے تھے۔ یعنی حتیٰ کہ یوں ہے کہ بعض اہل سنت یہ سمجھتے تھے کہ یہ جو ہے وہ بندہ ہمارا بندہ ہے، ٹھیک ہے، اس طریقے سے انہوں نے معاملات کو کیا لے کے چل رہے ہوتے تھے، تو ہر کوئی جو ہے وہ ان کی تعظیم کرتا تھا۔ تو یہ وہ ایک کردار تھا حسین بن روح کا۔ مصنف کہتے ہیں کہ یہ جو ہے وہ قومی اعتبار سے اور لوگوں کو ملا کے چلنے کے اعتبار سے ان کا جو ہے وہ ایک بہت بڑا کیا ہے کردار رہا ہے، اور یہ لوگوں کے ہاں جو ہے وہ جتنا بھی کسی کا کوئی مذہب ہو، کسی کا کوئی نظریہ ہو، سارے لوگ جو ہے وہ اس بندے کو جو ہے وہ احترام کی نگاہ سے دیکھتے تھے اور اس کی کیا عظمت کے قائل تھے۔ جب دوسرے نائب کی وفات ہونے لگتی ہے تو امام مہدی علیہ السلام سے یہ حکم صادر ہوتا ہے، اور وہ دوسرے نائب کو یہ حکم دیتے ہیں کہ آپ جو ہے وہ حسین بن روح کو اپنی جگہ پہ جو ہے وہ نائب بنائیں اور لوگوں کے درمیان کیا کریں، آپ اعلان کریں۔ تو اس وقت جو ہے وہ جو دوسرے نائب ہیں انہوں نے جو ہے وہ اعلان کیا، اس کا طریقہ کار انہوں نے یہ بنایا کہ شیعوں کے جو بڑے بڑی علماء تھے، شخصیات تھیں بڑی، ان سب کو جو ہے وہ جمع کیا اور انہیں یہ کہا کہ ان حدث علی حدث الموت فالامر الی ابی القاسم الحسین بن روح اور نوبختی حسین بن روح نوبختی فقد امرت ان اجعلہ فی موضع بعدی، کہ اگر جو ہے وہ میری موت واقع ہو جاتی ہے تو پھر سارے کا سارا یہ جو معاملہ ہوگا نیابت کا وہ حسین بن روح ابو القاسم کی طرف ہوگا۔ اور پھر اس نے یہ فرمایا دوسرے نائب نے کہ کہ مجھے اسی بات کا حکم دیا گیا ہے کہ میں اپنے بعد جو ہے وہ ان کو اپنا نائب قرار دوں،
لہٰذا جو ہے وہ تم اس کی طرف رجوع کرو اور جو بھی تمہارے معاملات ہیں اس کے لیے ان کے اوپر کیا کرو، ڈیپینڈ کرو۔ ایک یہ یعنی محفل ہوئی۔ اور اسی طریقے سے کہتے ہیں کہ چند گھنٹے پہلے موت سے، چند گھنٹے موت سے پہلے جب بہت سارے شیعہ، ان کے مشائخ، بزرگان اکٹھے تھے، جمع تھے، تو اس ٹائم پہ بھی جو ہے وہ دوسرے نائب نے جو ہے وہ باقاعدہ اشارہ کر کے کہا تھا کہ حسین بن روح جو ہیں یہ میری جگہ پہ ہوں گے، وَالسَّفِيرُ بَيْنَكُمْ وَبَيْنَ صَاحِبِ الْأَمْرِ، اور یہ کیا سفارت کا کردار ادا کریں گے، اور یہ وکیل ہوں گے، ثقۃ الامین ہوں گے۔ اور وہاں پر یہ فرمایا تھا کہ بِذَلِكَ أُمِرْتُ وَقَدْ بَلَّغْتُ، کہ اسی کا مجھے حکم دیا گیا تھا اور یہی بات میں نے کہا تمہارے تک پہنچا دی ہے۔ یہاں پہ مصنف لکھتے ہیں کہ حسین بن روح کی شخصیت کی وجہ سے سب نے کیا ایسے قبول کیا۔ اور جو دوسرے نائب تھے ان کے ایک دوست تھے صدیق حمیم، بڑے گہرے دوست سے، جن کا نام تھا جعفر بن احمد بن متیل۔ وہ آپ کی جو ہے وہ بہت زیادہ خدمت کیا کرتے تھے، آپ کے ساتھ رہتے تھے، یہاں تک کہ جو ہے وہ جب زندگی کے آخری ایام تھے دوسرے نائب کے، محمد بن عثمان کے، تو وہ جو ہے وہ کھانا بھی انہی کے گھر پہ کیا کھایا کرتے تھے، جعفر بن محمد کے ہاں جو ہے وہ کھانا کھاتے تھے۔ اور بہت سارے جو ہے وہ شیعہ یہ بھی توقع رکھتے تھے کہ یہ اتنی زیادہ جو ہے وہ ان کی گہری دوستی ہے تو ہو سکتا ہے کہ جعفر بن محمد کیا بنے، تیسرے کیا بنے، نائب بنے۔ لیکن حالات جو ہے وہ یوں ہوئے کہ امام مہدی علیہ السلام نے جعفر کو جو ہے وہ انتخاب نہیں فرمایا بلکہ حسین بن روح کا انتخاب فرمایا۔ لیکن اس کے باوجود جو ہے وہ اس طرح کی ہمیں یہ چیز نہیں ملتی کہ جو ہے وہ جعفر نے کوئی مزاحمت کی ہو یا کوئی حسد کا شکار ہوا ہو، نہیں، بلکہ جعفر بن جو احمد ہے یہ حسین بن روح کے پھر کیا بن گئے، گہرے دوست بن گئے اور ان کے کیا ہے خدمت گزار بن گئے، اور ہمیشہ جو ہے وہ ان کی محفل میں حاضر ہوتے تھے، جو بھی کوئی کام ہوتا تھا، کوئی ذمہ داری ہوتی تھی وہ کیا فوراً سنبھالتے تھے۔ تو حسین بن روح کے ساتھ جو ہے وہ بڑا ایک تعاون کا کیا ہے ان کا کردار کیا ہے بن گیا تھا۔ یہاں تک کہ جو ہے وہ حسین بن روح کی جو ہے وہ 326 ہجری کو جو ہے وہ وفات ہوتی ہے، اور ان کی جو ہے وہ بڑی لمبے جو ہے وہ عرصہ انہوں نے جو ہے وہ اپنایا ہے غیبت کا، سفارت کا، جو کہ 21 سال ہے یا جو ہے وہ 22 سال کا یہ عرصہ جو ہے وہ حسین بن روح کو ملا ہے۔ اس کے بعد جو ہے وہ یہ گفتگو مکمل کرتے ہیں اور چوتھے نائب کی طرف جو ہے وہ آتے ہیں کہ جن کا نام جو ہے وہ علی بن محمد ہے اور ان کی کنیت ابو الحسن ہے، اور ان کا جو مشہور لقب ہے وہ ایک ہی لقب ذکر کیا جاتا ہے سمری سے، علی بن محمد السمری۔ اور ان کو بھی جو ہے وہ امام مہدی علیہ السلام نے جو ہے وہ اپنا سفیر معین فرمایا تھا، اور جو تیسرے نائب تھے حسین بن روح کو، ان کو جو ہے وہ حکم دیا تھا کہ وہ اپنے بعد جو ہے وہ علی بن محمد السمری کو جو ہے وہ رکھیں۔ تو حسین بن روح نے بھی جو ہے وہ امام علیہ السلام کے حکم کو نافذ کیا اور باقاعدہ جو ہے وہ لوگوں کو آگاہ کیا۔ اور مصنف کہتے ہیں کہ علی بن محمد السمری کی شخصیت بھی اس زمانے میں یہ بھی کیا ہے اتنی مشہور ہے کہ اس کو جو ہے وہ بیان کرنے کی ضرورت نہیں ہے، بلکہ مصنف نے یہ الفاظ استعمال کیے ہیں کہ کشم سے، کہ لا تحتاج الی بیان نورہا، کہ ان کی شخصیت جو ہے وہ سورج کی طرح بڑی واضح ہے اور سورج کے نور کو بیان کرنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ ان کا قابل اعتماد ہونا، ان کا ایک عظیم ہستی ہونا، یہ جو ہے وہ مصنف کہتے ہیں کہ ایک بڑی مشہور سی بات ہے۔ یعنی ایسا نہیں ہے کہ یہ جو بندہ تھا چوتھا نائب اس کے متعلق کوئی نہ جانتا ہو، نہیں، سب ان کی عظمت و جلالت کو کیا جانتے تھے، بلکہ ان کی جو کرامات ہیں ان کے بھی کیا ہے قائل تھے۔ اور ان کی جو مشہور کرامت ہے کہ آپ جو ہے وہ بغداد میں تھے اور آپ نے جو ہے وہ خبر دی کہ شیخ صدوق علیہ رحمہ کے جو والد ہیں علی بن حسین بن بابوئے، وہ جو ہے وہ فوت ہو گئے ہیں۔ اور اس ٹائم پہ جو ہے وہ شیخ صدوق کے جو والد ہیں وہ رائے، یعنی جو تہران کا مقام ہے ایران میں، وہاں پہ ہوتا ہے، اور کم از کم جو ہے وہ 17 دن جو ہے وہ لگتے تھے کہ اگر سفر کر کے کوئی بندہ جو ہے وہ بغداد سے رائے کے مقام پہ جائے تو تقریباً جو ہے وہ 17 دن تو کم از کم لگتی تھے۔ تو انہوں نے کیا کیا، جو چوتھے نائب ہیں علی بن محمد السمری نے، انہوں نے باقاعدہ جو ہے وہ اس گھنٹے کی خبر بھی دی کہ آج کے دن اسی گھنٹے میں جو ہے وہ ان کا جو ہے وہ انتقال ہو گیا ہے۔ تو اس ٹائم پہ جو ہے وہ شیعوں کی جماعت نے کیا ہے وہ ٹائم نوٹ کر لیا کہ یہ تاریخ یہ بتلا رہے ہیں اور یہ وفات کا ٹائم بتلا رہے ہیں۔ اور جب 17 دن کے بعد وہاں سے کوئی بندہ آیا اور وہاں سے خبر پہنچی تو انہوں نے جو ہے اس خبر کو دیکھا تو بالکل وہی جو ہے وہ گھنٹہ تھا اور وہی کیا تھا، دن تھا۔ تو ظاہری بات ہے وہ آج کل کے نظام تو نہیں تھا انٹرنیٹ وغیرہ کا یا باقی سسٹم، تو یہ جو ہے وہ ان کی کرامت کیا شمار ہوئی کہ ان کے پاس جو ہے وہ یہ خبر کیسے پہنچی اور کس طریقے سے جو ہے وہ ان کو کیا ہے پتہ چلا۔
علی بن محمد السمری کی جب وفات ہوتی ہے تو اب ان کی وفات پہ جو ہے وہ غیبت صغریٰ کا زمانہ کیا ہو جاتا ہے، ختم ہو جاتا ہے، اور غیبت کبریٰ کا زمانہ کیا ہو جاتا ہے، شروع ہو جاتا ہے۔ اور ایک ایسا غیبت کبریٰ کا زمانہ کہ جو ابھی تک کیا ہے جاری ہے، اور امام کے ظہور پہ کیا ہوگا، ختم ہوگا۔ اور یہاں پہ مصنف ذکر کرتے ہیں کہ امام مہدی علیہ السلام سے وہ آخری توقیع اور آخری خط جو ہے وہ جاری ہوتا ہے سمری کی طرف، اور اس میں 6 دن وفات سے جو ہے وہ پہلے، اور اس میں بھی جو ہے وہ بسم اللہ الرحمن الرحیم ہوتا ہے، اور یوں ہوتا ہے کہ یا علی بن محمد السمری اعظم اللہ اجر اخوان کا فی کا، کہ اللہ جو ہے وہ تمہارے بھائیوں کا اجر عظیم قرار دے تمہارے متعلق۔ یعنی یہ جو تعبیر استعمال ہوتی ہے کہ کسی کی وفات کے اوپر کسی کو تعزیت پیش کرتے ہیں، تو یہ کیا تعبیر پیش ہوتی ہے؟ یعنی ابھی علی بن محمد السمری زندہ ہے، لیکن امام علیہ السلام نے لکھا کہ تمہاری وفات کی جو ہے وہ تعزیت میں تمہارے بھائیوں کو جو ہے وہ پیش کرتا ہوں۔ کیوں؟ اس کی وجہ کیا ہے کہ فَإِنَّكَ مَيِّتٌ مَا بَيْنَكَ وَبَيْنَ 6 ایام، کہ آج کے بعد 6 دن کے اندر اندر آپ کیا ہے فوت ہو جائیں گے، لہٰذا جو ہے وہ اپنے سارے معاملات جمع کر لیں، اور وَلَا تُوصِ إِلَىٰ أَحَدٍ، کہ کسی کو بھی جو ہے وہ وصیت نہ کریں کہ تاکہ وہ کیا ہے آپ کا کیا بنے، نائب بنے۔ وقد وقعت الغیبۃ التامہ فلا ظہور الا بعد اذن اللہ، اب جو ہے وہ مکمل جو ہے وہ غیبت ہونے والی ہے، اور اس ٹائم تک جو ہے وہ ظہور نہیں ہوگا جب تک اللہ کا جو ہے وہ اذن نہیں ہوگا۔ وذالک بعد طول الامد وقسوۃ القلوب وامتلاء الارض جورا، پھر امام نے فرمایا کہ یہ بہت طولانی اس کی مدت ہوگی جب لوگوں کے دل سخت ہو جائیں گے اور یہ دنیا جو ہے وہ ظلم و جور سے بھر جائے گی۔ تو اس طریقے سے جو ہے وہ ایک مکمل کیا ہے وہاں پہ گفتگو تھی۔ تو اب سمری کیا کرتا ہے کہ امام علیہ السلام کا یہ خط جو ہے وہ لوگوں کے سامنے لے کر آتا ہے اور لوگوں کو پڑھ کے سناتا ہے، تمام لوگ جو ہے وہ اس کی اس بات کو لکھتے ہیں، اور تمام لوگ جو ہے وہ لکھنے کے بعد اس چیز کو جو ہے وہ اپنے پاس کیا محفوظ رکھتے ہیں، اور پھر اس کے بعد سارے لوگ جو ہے وہ ان کے گھر سے کیا چلے جاتے ہیں۔ اب یہ آخری ایام ہیں ان کے، تو کہتے ہیں کہ 6 دن جو ہے وہ لوگ آتے ہیں ان کے گھر پہ، تو کیا دیکھتے ہیں کہ بالکل آپ کی موت کا وقت قریب آ چکا ہے، حالت احتضار ہے، اور اس وقت جو ہے وہ کسی نے ان سے پوچھا کہ بھی آپ کا وصی کون ہوگا، تو جو آخری جملہ ان کی گفتگو کا ملتا ہے کہ آپ نے فرمایا کہ للہ الامر هو بالغہ، کہ اب یہ جو ہے وہ اللہ کا امر ہے اور اللہ جو ہے وہ اس چیز کو کیا پہنچا دے گا۔ وَكَانَ هَذَا آخِرُ كَلَامٍ سُمِعَ مِنْهُ وَقَضَى نَحْبُهُ رحمۃ اللہ علیہ، کہ یہ بالکل آخری وہ جملے تھے کہ جو ان کے سنے گئے، یہ جملے بول کے فوراً جو ہے وہ ان کی وفات ہو جاتی ہے، اور اس وقت جب وفات ہوئی ہے تو 329 ہجری کا جو وقت تھا، اور 329 ہجری سے جو ہے وہ نظام جو ہے وہ چلا ہے غیبت کبریٰ کا۔ اس کے بعد مصنف کہتے ہیں کہ یہ جو ہمارے 4 سفراء اور نائبین رہے ہیں، انہوں نے جو اپنا سیٹ اپ چلایا تھا وہ باقاعدہ جو ہے انہوں نے بھی اپنے آگے کیا بنائے ہوئے تھے، نائب بنائے ہوئے تھے، یعنی ان کے باقاعدہ آگے نائب ہوتے تھے، اور نائبین کا آگے کیا رابطہ ہوتا تھا، اور وہ لوگوں کے درمیان کیا ایک واسطہ بنتے تھے، اور یوں کر کے کیا نظام چلتا تھا۔ اور مشہور جو نائبین ان کے ہیں ان کے نام بھی مصنف نے ذکر کیے ہیں، اور کہے اور یہ لکھا ہے کہ ان کے جو نائبین تھے وہ بھی بڑی جو ہے وہ علم والی شخصیات اور فقاہت والی شخصیات، فقہا اور علماء اور تقویٰ کیا لوگ کیا ہوا کرتے تھے، جس میں سے ایک جو ہے وہ وشاہ ہیں، حاجز جو ہے وشاہ وہ ہیں، ابراہیم بن مہدیار ہیں، ابراہیم بن مہدیار کا جو بیٹا ہے محمد بن ابراہیم بن مہدیار ہے، احمد بن اسحاق القمی کا مشہور نام ہے، حسن بن قاسم ہے، قاسم بن اللہ ہے، محمد بن شاہزان، اس طریقے سے جو ہے بہت سارے کیا ہیں لوگ ہیں جن کی بڑی مشہور تھی وکالت، یعنی یہاں پہ مصنف نے 8 نام جو ہے وہ یہاں پہ ذکر کیے ہیں، اور کہا کہ کچھ لوگ ایسے بھی ہیں کہ جن کی وکالت ثابت نہیں ہے اور مشہور نہیں ہے، تو لہٰذا جو ہے وہ چونکہ وہ مشہور نہیں ہے تو ان کا ہم نام نہیں لکھ رہے، لیکن وکالت کیا ہے کچھ کی ثابت بھی ہے، کچھ کی ثابت نہیں ہے، مختلف فی ہے، کچھ کی ثابت ہے لیکن کیا ہے مشہور نہیں ہے، تو اس طرح سے کیا ہے یہ ان کا سیٹ اپ کیا ہے چلتا رہا ہے۔ یہاں تک گفتگو جو ہے وہ مکمل ہوتی ہے۔ اس کے بعد مصنف نے کہا کہ ایک نظام جو ہے وہ غیبت صغریٰ کے ختم ہونے کے بعد جو خطرناک چلا کہ بہت سارے جو ہے وہ لوگوں نے جو ہے وہ پھر دعوے کرنا شروع کر دیے کہ ہم جو ہے وہ امام علیہ السلام کے سفیر ہیں، ہم کیا ہیں وصی ہیں، تو اس طرح سے جو ہے وہ یہ سلسلہ بھی خطرناک چلا، اور یہاں پہ مصنف ان لوگوں کے بارے میں کیا تعارف بھی کروائیں گے،
اور اس کا کیا باقاعدہ کیا انہوں نے باب باندھا ہے. تو انشاءاللہ توفیق رہی تو ہم اگلے دروس میں اس کو بیان کریں گے. وصلی اللہ علی محمد وآلہ اجمعین.